اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اصحابک النجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان محترم، لائق عزت مبارکباد ہے اس مسجد کی کمیٹی اور خصوصیت کے ساتھ برادر عزیز مفتی امن صاحب قبلہ اور تمام ائمہ مساجد اور علماء اور ساتھ میرے نوجوان دوست و احباب، عزیزان محترم، ایک حدیث مبارکہ آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے پیش کی کہ میرے نبی ہمارے آقا اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہر صحابی ایک ستارے کی طرح ہے۔ ہر صحابی، یہ نہیں بتایا چھوٹا بڑا، بدری یا احدی، خندقی یا فتح مکہ کے قبل والا یا فتح مکہ کے بعد، ایک منٹ اور ایک پل کا صحابی اصحابک النجوم، کہ وہ ستارے کی طرح ہے، ستارے کی مانند ہے۔ ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کیا ایک بار بھی یہ کہا گیا کہ ابو بکر ستاروں کی مانند ہے، ستارے کی طرح ہے؟ ابو بکر کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ کیا عمر ستارے کی مانند ہے؟ عمر کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے؟ عثمان ستاروں کی مانند ہے، عثمان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے؟ علی ستارے کی مانند ہے، صرف اس کی ہی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے؟ یہاں تک کہ آپ کل جتنے بھی صحابہ کے نام جانتے ہیں، ان کا نام لے کر آپ اگر گردانیے اور گردانے کے بعد کہیے صرف ایک صحابی رسول کو ہم سب کچھ مانیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، تو یہ چیز مکمل نہیں ہوتی۔ اصحابک النجوم، کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب غور کیجئے اس چیز پر
کہ یہاں پر جب کسی ایک معین صحابی کا نام نہیں لیا گیا تو اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہر وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کی آنکھوں سے اپنے رسول کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو لے کے ایک پوائنٹ پر جانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں ہم فلاں کو صحابی نہیں مانتے, ہم فلاں کو بڑا صحابی مانتے ہیں, فلاں کو چھوٹا صحابی مانتے ہیں, اور فلاں کو مانتے ہی نہیں. میرے پیارے دوستوں, آج کے دور میں ہمارے پاس لیٹسٹ موبائل ہے. ہر شخص ہر مہینے اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے جی پی ایس میپ کو اپڈیٹ کرتا ہے. اپڈیٹ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہ جو میپ کے اندر جو کنفیگن رکھے ہوئے ہیں, جو مادے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو راستہ دکھائیں گے, یہ اپڈیٹ ہوتے رہے. اور جب یہ موبائل نہ تھا تو کیا تھا؟ تب ہمارے ہاتھوں میں ایک نقشہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہمیں جھانسی سے کانپور جانا ہے تو ایک پڑھا لکھا آدمی اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوا کرتا تھا, وہ یہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ جھانسی سے آپ ارئی جائیں گے, ارئی سے کالپی جائیں گے, کالپی سے آپ آگے کانپور دیہات پہنچیں گے, اس کے بعد پھر کانپور پہنچیں گے. اور جب یہ نقشہ نہ تھا, جی پی ایس نہیں تھا, تو ایک نقشہ تھا. اور جب یہ نقشہ نہ تھا تب کیا تھا؟ تب عزیزان گرامی اس وقت کے جو سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے, اس وقت کے علمداں ہوا کرتے تھے, جانکار ہوا کرتے تھے, وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کانپور جانا ہے فلاں ستارے کو پکڑو گے تو پہنچو گے, فلاں ستارے کو پکڑو گے تو پہنچو گے. میرے رسول نے کیا کہا؟ اصحابک النجوم, میرے صحابہ ستاروں کو, ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. لیکن اگر کسی لا علم شخصیت کو آپ یہ پوچھئے کہ کیا ستاروں کو دیکھ کر تم کانپور کا, لکھنؤ کا, الہ آباد کا, بمبئی کا راستہ بتا دو گے, تو وہ کہے گا نہیں, میں نہیں بتا پاؤں گا. اور یہی حال آج کے ان لوگوں کو جن کو صحابہ کرام کی ذات میں نعوذ باللہ کھوٹ نظر آتا ہے. اب غور کرنے کی ایک چیز یہ ہے, جب بحری سفر ہوا کرتا تھا تب کیا کیا جاتا تھا؟ تب بھی کوئی رڈار نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. کیا ہوا کرتا تھا؟ وہی ستارہ, وہی ستارہ جو ہمیں یہ بتاتا تھا کہ ہم کس ساگر میں ہیں, کس سمندر میں ہیں. اب غور کیجئے اس چیز کی طرف, اصحابک النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اب یہ دوستو بتائیے کہ اگر ہم بحری سفر کر رہے ہوں, بغیر جہاز کے, بغیر کشتی کے, کیا ہم راستہ پار کر سکتے ہیں؟ ہرگز. ہمیں یہ سمندر, یہ دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ضرور پڑے گی. اب دوسری طرف رخ کیجئے کہ ایک طرف میرے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, اور دوسری طرف کہا میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ نہ ان سے جدا ہیں نہ یہ ان سے جدا ہیں, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. لیکن آج کے سو کالڈ پیرو پیرزادے, آج کے سو کالڈ وہ لوگ جو ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں, عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص
فلاں صحابی چھوٹا ہے اور فلاں صحابی بڑا ہے، فلاں صحابی فتح مکہ سے پہلے والا ہے، فلاں فتح مکہ کے بعد والا ہے، فلاں طلقاء میں سے ہے، فلاں فلاں ہے۔ عزیزان گرامی، ان فلاں فلاں والوں کو یہ بتایا جائے صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا۔ میاں میں نے ڈگری حاصل کی، اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک پڑھا، میں عالم بن گیا۔ میں نے بیچلرز کیا، میں گریجویٹ ہو گیا۔ میں نے سورہ اخلاص کا عمل کیا، میں عامل ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، میں نے کمپیوٹر کا کورس کیا، میں انجینئر ہو گیا۔ سبحان اللہ، لیکن میرے دوستوں یہ بتائیے کہ کیا صحابی بننے کے لیے بھی کوئی کورس کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہرگز، صحابی عطا سے نہیں بنتا، بے شک، صحابی کسی کورس سے نہیں بنتا، بے شک، صحابی بنتا ہے نگاہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، صحابی بنتا ہے نگاہ مصطفیٰ سے، اور آج وہ ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ جو آنکھیں دکھاتے ہیں، اگر ہمت ہے تو جا کر نگاہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، جا کر نگاہ مصطفیٰ دیکھو کہ نگاہ مصطفیٰ کس پر کتنی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کورس کر کر، عمل کر کر، نماز پڑھ کر، حج کر کے، عمرہ کر کے، صدقات دے کر انسان صحابی نہیں بنتا، بے شک، میاں صحابی بنتا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے۔ سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی، مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی، عمر آئے تھے نا تلوار لے کر، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر آئے تھے نا تلوار لے کر کہ آج یا محمد رہیں گے یا یہ عمر رہے گا۔ نگاہ مصطفیٰ پڑی، عمر کا دل بدلا، رسول اللہ نے گلے لگایا، آؤ عمر ادھر آؤ۔ عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب عزیزان گرامی، سید صاحب کا نعرہ یاد ہے نا، ہر صحابی نبی، اتنی ہلکی آواز نکالو کہ سید صاحب کیا سوچ کے جائیں گے یہاں سے، جھانسی والے کہ کھانا نہیں کھایا کرتے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر دشمن علی، ارے زور سے بولو بھائی، آواز پہنچنی چاہیے، ہر دشمن علی، ہر دشمن صحابی دوزخی دوزخی، ہر دشمن صحابی دوزخی دوزخی۔ تو عزیزان گرامی، یہ نگاہ مصطفیٰ تھی جو پل بھر میں عمر کو بدل کر ایک مسلمان بنا دیا۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے کہ کیا عمر فاروق اعظم نے کوئی کورس کیا تھا؟ نہیں، صرف نگاہ مصطفیٰ پڑی، عمر کا دل بدل گیا۔ آئے تو تھے نا قتل کرنے کے لیے، بے شک، بے شک، لیکن کیا نگاہ مصطفیٰ پڑی؟ یار اب وہ لوگ، چاہے وہ ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک، اگر کوئی بھی انسان بھوکتا ہوا نظر آئے، بولے گا نہیں وہ آدمی، ان صحابیوں کے خلاف زبان نہیں چلتی، یہ بھوکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بھوکتا ہوا نظر آیا تو آپ سیدھا یہ سمجھیے گا کہ یہ شخص اصل میں گستاخ رسول ہے۔ بے شک، بے شک، اب غور کیجئے، اب کوئی آ کر سوال پوچھ لے کہ میاں سید صاحب قبلہ نے یہ بتائیے کیوں کہہ دیا کہ گستاخی صحابی، ایک صحابی کی گستاخ
ایک صحابی کی گستاخی رسول کیسے ہو گئی؟ یار ہم لوگ سڑکوں پر نکل کر نعرے بازیاں کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، تو اب ان لوگوں کے خلاف جو اپنی مسندوں پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، میاں اگر باپ کا ایک بیٹا ہو اور بیٹا چور نکلے تو کیا کہا جائے گا؟ ایک باپ کا بیٹا چور ہے، کیا نہیں کیا؟ تربیت اچھی نہیں ہے، اس لیے بیٹا بگڑ گیا۔ میاں اب یہ بتائیے کہ ہر وہ شخص جس نے نگاہ مصطفیٰ لے کر اپنی قسمت کا ستارہ بلند کیا اور صحابیت کے زمرے میں داخل ہوا، اس کی تربیت کس نے کی؟ اس کی تربیت میرے رسول نے کی، اور جب میرے رسول نے کی تو اب ہم ان صحابہ کرام کے خلاف بول کر کس کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہم رسول کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی گستاخی کر کے ہم رسول اللہ کی گستاخ بنتے ہیں۔ اور چاشنی کیا پلائی جاتی ہے؟ ہم کو چاشنی پلائی جاتی ہے محبت علی، محبت سیدہ کائنات کی، محبت حسنین کریمین، کربلا والوں کی محبت سکھا کر ہم کو گستاخ صحابہ بنایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم سے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہاں جتنے مشرق اعلیٰ حضرت کے یہ غلامان بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ اہل بیت اور صحابہ کا وفادار آپ کو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو اپنی گردنیں صحابہ ہو یا اہل بیت ہو ان کی ناموس کے لیے کٹانے کے لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حق ہے۔ لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی بریلوی ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میاں ہم سے زیادہ اہل بیت کو ماننے والا ہم سے زیادہ اہل بیت سے مودت کرنے والا آپ امام احمد رضا کو اٹھا کر دیکھیے، وہ بریلی کا کلندر اپنی کتابوں میں فضائل علی میں کیا کیا نہیں لکھ رہا۔ لوگوں نے ان پر بھی بہت سے ایسے فتوے لگائے، کہا گیا کہ یہ شیعہ ہو گئے، بہت سے فتوے لگائے۔ میاں کس بنا پر؟ محبت علی کی بنا پر۔ لیکن ان کا پورا ماخذ، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں، علی سے محبت کرنا شیعت نہیں ہے۔ جتنی محبت کر سکتے ہو علی سے اتنی محبت کرو، جتنی جان دے سکتے ہو علی کے لیے اتنی جان دو، جتنا اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو اہل بیت کے لیے قربان کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے یہی سیکھا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ اپنا سب کچھ ہم اہل بیت کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو لہذا علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، سیدہ کائنات کا نام لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کربلا والوں کا نام لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اب پوچھئے شیعہ بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ میاں شیعہ بنتا ہے صحابہ کرام پر بھونکنے سے۔ تو لہذا صبح علی علی کرنا ہو کرو،
دن میں کرنا ہو کرو، رات میں کرنا ہو کرو، اپنی زبان پہ ورد کرنا ہو کرتے رہو۔ علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے کوئی گمراہ بد مذہب نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ پر بھونکنے والا یہ رافضی اور شیعہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ آپ تمامی حضرات کے سامنے درود پاک پڑھیں اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، کسی طرح کا شور و غل نہ کریں، انشاءاللہ حضرت ادھر ہی آئیں گے اور ہم سب کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ حضرت کا بیان بہت ضروری ہے اور بہت ہی عمدہ نصیحت ہمیں اور آپ کو حضرت فرما رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات کسی طرح کا شور و غل نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تکمیل قرآن، جشن تکمیل قرآن، حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بہت خاموشی سے آپ حضرات، بہت ادب کے دائرے میں رہ کر کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل وجہ وجمال صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ادب و احترام کا ماحول بنائے رکھیں۔ ہمارے دونوں عظیم مہمان، دونوں بہترین خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات بالکل ایک دم خاموشی کا ماحول بنا لیں، آپ حضرات بہت پرسکون ماحول میں رہیں، حضرت کا بیان سماعت کریں، درود پاک پڑھیں سبھی حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تمام حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، پاسبان اعلی حضرت، بستی بستی قلیہ قلیہ، تھوڑا اور زور سے بولیے ذرا، بستی بستی قلیہ قلیہ، علم کا دریا فیض کا دریا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سادات صفی پور، سادات صفی پور، فاتح جھانسی، فاتح جھانسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسن صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلام علیک۔ تھوڑی دیر بعد کروانا شروع کروا دیں، بات بھی کر لیجیے، کر لیں۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، جس طرح سے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ جو حدیث پاک رکھی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت کشتی ہیں، تو جب راستہ ہمیں دیکھنا ہے تو ان صحابہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اگر دریا کو پار کرنا ہے تو کشتی کی ضرورت ہے، ان اہل بیت کی ضرورت ہے۔ تو لہذا نہ یہ صحابی اہل بیت سے جدا ہیں، نہ یہ اہل بیت ان صحابہ سے جدا ہیں۔ اب ان کو آج کے جو ہمارے ایجنٹ ہیں، کبھی خانقاہوں کی شکل میں، کبھی علماء سو کی شکل میں آ کر آپ کے سامنے تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ کہ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ پہلے کا ہے، وہ بعد کا ہے۔ تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کسی کورس سے کوئی صحابی نہیں ہوتا، یہ عطائے مصطفیٰ ہے، یہ نظر مصطفیٰ ہے کہ جس پر پڑ گئی وہ ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے آتے کس صورت میں ہے؟ کبھی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین بن کر، کبھی اونچی اونچی پگڑیاں باندھ کر، کبھی جبہ و دستار لگا کر، بڑی بڑی داڑھیاں لگا کر، کبھی کسی کی سفید ہوتی ہے، کبھی کسی کی کالی ہوتی ہے، کبھی کسی کے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، کبھی شیروانیوں میں آتے ہیں، کبھی جبے میں آتے ہیں، اور کبھی بڑے بڑے باپ داداؤں کا نام لے کر آتے ہیں۔ پھر آپ کے ایمان میں وہ زہر جو یہودیوں کا بھیجا ہوا ہے اور ایران کے عقائد کی گھٹی میں گھول اس کی کس نام کی؟ علی کی، سیدہ کائنات، اہل رسول کی۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ان نظریات یا وہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، وہ حق ہیں۔ ابھی آج میں ایک عالم دین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کتاب فوائد الفوائد شریف میں صفحہ نمبر 413 میں لکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی، کہنے والے نے تو یہ کہہ دیا کہ کتاب فوائد الفوائد شریف میں یہ چیز نظام الدین اولیاء کے ملفوظ میں رکھا۔ اب انسان کے ذہن میں کہاں آ گیا؟ یہ آ گیا کہ نظام الدین اولیاء نے لکھ کے تو دیا، تب جا کر ان لوگوں نے لکھا ہے، بولا تو ہو، تب جا کر جمع کرنے والوں نے جمع کیا ہے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، جب میں نے وہ 413 صفحہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ایسا ملفوظ نہیں موجود تھا۔
فوائد الفوائد شریف کے صفحہ نمبر 413 کوئی ایسا ملفوظ نہیں تھا جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ایسا ہو. تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی حیثیت نہیں کہ یہ میدان میں غلامان رضا سے مقابلہ کریں. اور کبھی آئے تو 2 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ یہ اہل سنت کے لبادہ اوڑھ کر رافضیت، یہ جو چٹخارا لگا کر آپ کے سامنے آتے ہیں کہ میں آؤں گا، بھوسا بھر دوں گا، پانی پلا دوں گا. میاں ہم لوگوں نے گلے سوکھتے ہوئے دیکھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے ڈیگے مارا کرتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں ہوں مولائیت کا شہر. واہ 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 واہ. میاں ہم ہیں علی والے، بے شک یہ ہیں علی والے، بے شک. یہ ہیں علی والے، یہ سب ہیں علی والے. الحمدللہ جب مشکل ہوتی ہے تو ہم یا یوگی المدد نہیں کہتے، یا پولیس المدد نہیں کہتے، ہم دل سے کہتے ہیں یا علی مدد. یا علی المدد. ہم نے نعرہ تکبیر، فیضان مولا کائنات، نعرہ تکبیر. ہم نے ان مولائیوں کو جو دم بھرا کرتے تھے کہ ہم ہیں مولا کے شیر، ان کو یا پولیس المدد کرتے ہوئے دیکھا. تو جب میدان کی باری آتی ہے، یہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہ بیٹھتے ہیں 4x4 کے کمرے کے اندر اور عشق علی کی ریوڑیاں کاٹتے ہیں، غلط ملفوظات پھینکتے، لوگوں کو یہ لوگ گمراہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو یہ لوگ بد مذہب بنا رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے سیدنا امیر معاویہ سے. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد سیدھا پہنچتے ہیں یہ لوگ سیدنا عثمان غنی کے اوپر، پھر پہنچتے ہیں یہ لوگ سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں سرکار صدیق اکبر تک. عزیزان گرامی، اب مناظرے تو ہوں گے ہی اور ڈنکے کی چوٹ پر، لیکن جب صحابہ کی عظمت کی باری آئی تو مناظرے کے ساتھ مباہلے بھی. واہ 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 سید صاحب واہ. آگ تم بھی جلاؤ، آگ ہم بھی جلاتے ہیں. ارے تم اپنے ایرانی آقاؤں کا عقیدہ لے کر آؤ، ہم سیدنا میرے میرا پیرے پیرا خواجہ محی الدین عبد القادر جیلانی کا عقیدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، شیر اہل سنت، فاتح جھانسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تم اپنے ایرانی آقاؤں کا عقیدہ لے کر آؤ، ہم پیرے پیرا کا عقیدہ لے کر آئیں گے، میرے میرا کا عقیدہ لے کر آئیں گے، عطائے رسول کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم بابا فرید کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم سیدنا محبوب الہی کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم نصیر الدین چراغ دہلوی کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم مخدوم شاہ صفی کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم میر محمد کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم شاہ فضل اللہ کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم اعلیٰ حضرت کا عقیدہ لے کر واہ واہ واہ. ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کا عقیدہ لے کر آئیں گے، ہم فخر ازہر تاج الشریعہ کا عقیدہ لے کر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم فخر ازہر کا عقیدہ لے کر آئیں گے، تم اپنے ایرانی آقاؤں کا عقیدہ لے کر آنا، ہم قاضی القضات فی الہند علامہ عزت رضا کا عقیدہ لے کر آئیں گے، تم اپنے ایرانی آقاؤں کا عقیدہ لے کر آنا، ہم امیر المومنین فی الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ کا عقیدہ لے کر آئیں گے، تم اپنے آقاؤں کا عقیدہ لے کر آنا،
پھر پتا چلے گا کہ حق بریلویوں کے ساتھ ہے یا تم ایرانی وظیفہ خوروں کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، شیر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان گرامی، میں ایسے ہی نہیں بول رہا کہ ان ایرانی وظیفہ خوروں کا لگ بھگ 7 سال ان لوگوں کو پالا ہے میں نے. یہ جتنے بڑے ترم خاں بنتے ہیں، فلانے ملت، دھماکے ملت، ببانگے دوحل کہتا ہوں، وظیفہ دیتا تھا ان کو، تب جا کر ان کے گھر چلتے تھے. آج میاں آپ بن جائیے فلاں کے ملت، دھما کے ملت، ہم سے نہیں اڑ کے جا سکتے. ہم سے اڑیں گے تو وہی بتاؤں گا میں کہ کس کے ساتھ تھے، کہاں کہاں تھے. لے کر آئیے اپنے ان این جی او کا عقیدہ جو ایران سے آپ کو ڈالر بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کر یہاں پر رافضیت پھیلاؤ. باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے، خانقاہ والوں سے کہا جاتا ہے، جا کر وہاں پر مولائے کائنات کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر رافضیت کو پھیلائیے اور ان عوام کو گستاخان صحابہ بنائیے. تب پری پلان طریقے سے کبھی آپ کو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ بنایا جاتا ہے. یہ کل کے لونڈے، ایک لڑکا یہ جھانسی کا تھا، چہرہ دیکھا تو ایک دم بل کلنٹن کی طرح لگ رہا تھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اپنے پیر صاحب کے اوپر فوٹو لگایا تھا. پیر صاحب ایسے جیسے گڈا بنے ہوئے، کبھی کالے ہو جاتے ہیں، کبھی سفید ہو جاتے ہیں. کیا نیچے کمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، سید صاحب ذرا بتائیے حدیث نمبر 28-12 کے بارے میں. اگر میاں اس سے ہم یہ پوچھ لیں اے فار ایپل کے بعد اے فار کتنے بار جانتے ہو کہ پہلا ورڈ اے سے شروع ہوتا ہے، میاں 5 سے زیادہ نہیں بتا پائے گا. کہ اے فار ایروپلین بھی ہوتا ہے، اے فار مینگو بھی ہوتا ہے، 5 سے زیادہ بار نہیں بتا پائے گا. کیا پوچھ رہا ہے کہ حضرت ذرا یہ بتائیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 28-12 جہاں پر یہ کہا گیا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک ٹیم ممبر تھا میرا، اس نے کہا کمنٹ میں چھوڑ کر ان باکس پہ آئیے. اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ میاں آپ نے یہ کہاں سنا، تو کہا کہ میرے پیر صاحب نے ہم لوگوں کو درس دیا ہے کہ جب بھی کسی سے 28-12 کے بارے میں پوچھو گے، حدیث عمار کے بارے میں پوچھو گے، وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا. تو عزیزان گرامی، حضور تاج الفقہا نے اس چیز پر رہنمائی فرمائی اور الحمدللہ آج 28-12 کے بارے میں، حدیث عمار کے بارے میں پورا ہندوستان جان رہا ہے کہ اس حدیث کا مصداق حضرت امیر معاویہ کی ذات یا ان کا لشکر نہیں. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں کہاں سے پتہ چلا اس کے بارے میں، تو کہا پیر صاحب نے درس دیا ہے. تو پوچھا گیا، میرے ٹیم کے لڑکے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، گرمی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، سردی میں کیسے کیا جاتا ہے. تو 25 منٹ کے بعد جواب دیا. حضرت علامہ گوگل کے پاس جا کر مستفیض ہوئے. مستفیض ہونے کے بعد جب ان سے پوچھ لیا تو کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا. ارے میاں، جن کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں، ان سو کالڈ پیرزادوں نے ریال اور ڈالروں کے چکر میں اس نوجوان نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے.
آج ان کی اوقات کیا ہے آپ کو پتہ چل کے آ جائے، پتہ چل جائے گا، کیونکہ پہلا اسٹیپ یہ آپ کو چڑھائیں گے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، دوسرا اسٹیپ آپ کو کہیں اور چڑھائیں گے، جو آخری اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو لہذا جب بھی کسی پیر کے پاس جائیے، اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میاں پیر کو دیکھ کر عقیدہ مت بنایا کرو، پیر کو دیکھ کر عقیدہ مت بنایا کرو، بلکہ عقیدے کو دیکھ کر پیر بنایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کیا بات پیر ہے صاحب کا یہ عقیدہ ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے مرید نہیں چلتا، بلکہ اس کا کیا عقیدہ ہے، وہ کس مذہب پر چلتا ہے، وہ کس مسلک پر چلتا ہے، یہ دیکھ کر ہمیں مرید بننا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا ہو تو مت جانا ایسے کے پاس، کیونکہ یہ آپ کو بنامے علی، آپ کو رافضیت کی گھٹی پلا کر یہ آپ کو گمراہ کریں گے، یہ آپ کو بدمذہب بنائیں گے۔ تو لہذا بہت مشہور ہے نا، میں نے ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں، پیر صاحب کے پاس جاؤ اور جا کر بغل میں گنگنا کے کہو دمادم مست کلندر۔ کیا کہو گے؟ دمادم مست کلندر۔ اگر پیر صاحب کہیں علی کا پہلا نمبر تو سمجھ لینا گمراہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کی اولاد ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اور میں اللہ، 1857 والا سید نہیں، واہ واہ، الحمدللہ مجھ سے لے کر رسول اللہ ایک ایک نسل پوچھ لیجیے آپ۔ سبحان اللہ، اگر کوئی یہ کہے دمادم مست کلندر، بغل میں آپ بیٹھے رہیے، دمادم مست کلندر، جہاں پیر صاحب ترچھی نگاہ کر کے کہے علی کا پہلا نمبر تو سمجھ لینا گمراہ ہے۔ اب دمادم مست کلندر کے بعد کون سا شعر بجایا جائے گا؟ علی کا پہلا نمبر نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ابو بکر کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پیر صاحب کہیں دمادم مست کلندر آپ کہیں اور پیر صاحب کہیں علی کا پہلا نمبر تو گمراہ۔ اگر پیر صاحب کہیں ابو بکر کا پہلا نمبر تو سمجھ لیجئے گا وہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، محافظ ناموس صدیق اکبر، محافظ ناموس صحابہ حضرت سید حسنین بقائی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہوتا ہوں۔ حضور تاج الفقہا تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ایک جوالا مکھی کے سامنے ایک ماچس کی تیلی ہوں میں، اور اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، اور صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، اور صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، اور ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان نہ ہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے، اور ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ، اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، جھوٹا ہے دغاباز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ، ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، ابو بکر کون؟ ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا وہ ابو بکر،
جو سب سے پہلا صحابی کہلایا وہ ابو بکر، جس نے سب سے پہلے صحابی ہونے کا اعزاز پایا وہ ابو بکر، جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا وہ ابو بکر، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں خطبہ دیا وہ ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کروایا وہ ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا وہ ابو بکر، نبوت چل کر جس کے دروازے پر گئی وہ ابو بکر، آقا کو جس نے کاندھے پر اٹھایا وہ ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر، سبحان اللہ، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا وہ ابو بکر، جسے قرآن نے ثانی الاثنین کہا وہ ابو بکر، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا وہ ابو بکر، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا وہ ابو بکر، جسے قرآن نے صدیق کہا وہ ابو بکر، جس نے آقا کو گود میں سلایا وہ ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا وہ ابو بکر۔ عزیزان گرامی، آج اس ابو بکر یہ آج کے پیرزادے اگر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے تو یہ ابو بکر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اس ابو بکر کو کسی پیرزادے نے نہیں اٹھایا ہے، اس ابو بکر کو میرے رسول اللہ نے اٹھایا، اور جس کو میرا رسول اللہ اٹھا دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، خواہ کتنی بھی بڑی خاندان ہو جاؤ یا کتنے بھی بڑے عالم دین کے بیٹے ہو جاؤ، جس کو اللہ میرا اٹھا دے، جس کو میرا رسول اٹھا دے، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ تو لہذا چاہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اگر گستاخی کرے یا کوئی گفتگو کرے اس سے دور رہیے، جو اہل بیت کے تعلق سے اگر کوئی گستاخی کرے یا بغض بھری باتیں کرے، عزیزان گرامی ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں، سبحان اللہ، الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔